الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. علیکم ناظرین، پروگرام آگے ہی کے ساتھ آپ کی میزبان شمامہ لطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میں امید کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا عظیم مہینے سے نوازا ہے، حج کا مہینہ. یقیناً آپ عبادت میں بہت زیادہ مصروف ہوں گے اور ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھ رہے ہوں گے. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ حج کے اسلامی معاشرے پہ روحانی اور سماجی اثرات. بہت ہی اہم موضوع ہے اور ہم یہ سب جانتے ہیں ناظرین کہ دین اسلام ہمیں صرف اس کی خصوصیت یہ ہے کہ صرف ہمیں عبادات کا درس نہیں دیتا، بلکہ عبادات کے ساتھ ایک فلسفہ ہے جو کہ انسانیت کی خدمت اور فلاح بہبود ہے. تو حج بھی اسلام کی پانچواں اسلامی رکن ہے اور اس میں جو ہے بیت اللہ کا حج کرنا جو ہے ہر مسلمان مرد اور عورت جو صاحب حیثیت ہے اس کے اوپر فرض ہے. اس کے اوپر مزید گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں عالمہ محترمہ رضوانہ لطیف صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم رضوانہ باجی، کیسی ہیں آپ؟ رضوانہ باجی، بہت ہی اچھا موضوع ہے. میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیے کہ حج کا کیا مفہوم ہے اور اس کے کیا فرائض اور فضیلت ہے. بہت شکریہ شمامہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، شمامہ، اس سے پہلے کہ ہم آپ کے سوال کے جواب کی طرف آئیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو ان ایام حج کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں. بہت شکریہ. اور ساتھ ہی اپنے تمام ناظرین آپ کو بھی میں ایام حج کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر بڑا کرم اور احسان ہے شمامہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں زندگی میں یہ موقع عطا کیا کہ ہم ذوالحجہ کے یہ مبارک، محترم اور عظیم دن جو ہیں، جو اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمتیں، برکتیں، اس کی عنایتیں، اس کی مغفرتیں سموئے ہوئے ہیں. بے شک. اور یہ وہ دن ہیں، ویسے تو سال بھر کا ہر دن ہی اچھا دن ہے، ہر دن ہی اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کا کرم ہمارے لیے لے کر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ دن بہت ہی مخصوص کر دیے ہیں. جیسے رمضان المبارک کے دن ہیں، حج کے دن ہیں، اور حج کے یہ جو دن شروع کے حج کے پہلے 10 دن ہوتے ہیں شمامہ، ان کی تو اس قدر فضیلت اور اہمیت ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا اتنا خیر و برکت ہے، اتنا زیادہ مقام ہے کہ ہمارے بہت سارے علماء کرام یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ ذوالحجہ کے جو پہلے دن ہیں یہ اپنی فضیلت اور اہمیت میں رمضان المبارک کے آخری عشرے سے بھی بڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. وہ آخری عشرہ کے جس میں لیلۃ القدر ہے، اور جس عشرے کی ہم ابھی 2-2.5 مہینے پہلے ہی تمام فضیلتوں پہ بات کر چکے ہیں. جی. تو میں بس یہ یاد دلانا چاہتی ہوں ہم دونوں کو اور ہمارے تمام ناظرین کو بھی کہ اللہ تعالیٰ کا کتنی بڑی عنایتیں اور کتنا کرم یہ دن جو ہیں سموئے ہوئے ہیں. ظاہری بات ہے کہ ناظرین وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کا شرف عطا کیا شمامہ، جو اللہ تعالیٰ کے مہمان بنے ہوئے ہیں اس وقت. سبحان اللہ. جو اس وقت خانہ کعبہ کے اس صحن میں بیٹھ کر خانہ کعبہ کے نظارے کر رہے ہیں، وہ گھر کہ جس کی طرف دیکھنا کوئی ذکر نہیں کر رہے ہیں، کوئی رکوع و سجود نہیں کر رہے، صرف بیٹھے ہوئے ہیں اور خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہیں. یہ بھی بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنی بڑی، میں سمجھتی ہوں رضوانہ باجی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری اپرچونیٹیز دی ہیں اس سے کلوز ہونے کی، اس کی عبادتیں کر کے جو ہے اپنے درجات
بلند کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آپ کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ رمضان سے بڑا مہینہ, مطلب رمضان کی جو آپ نے پہلے 10 دن بتائے کہ وہ اس کی فضیلت کتنی بڑی ہے. بات یہی ہے کہ ناظرین ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال میں شامل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اپنے عبادتوں سے انشاءاللہ تعالیٰ. جی بالکل شمامہ, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حج کی فرضیت کی آپ نے بات کی, اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ عز و جل سورہ عمران میں ارشاد فرماتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلِلنَّاسِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. سبحان اللہ, اس کی شمامہ آیت مبارکہ کی فرضیت کے حوالہ سے سورس آیت ہے یہ, جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا حج جو ہے فرض ہے. اس کی ایک کنڈیشن لگا دی کہ من استطاع الیہ سبیلا, کہ جو اس کی استطاعت رکھتا, جو صاحب استطاعت لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ان لوگوں پر فرض ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کریں. اور اس آیت مبارکہ کا جو دوسرا حصہ ہے بہت ڈرا دینے والا ہے. جی بے شک. آپ دیکھیے کہ نماز ہم پر فرض ہے, روزہ ہم پر فرض ہے, زکوٰۃ دینا فرض ہے. ان میں سے جو بھی فرائض ہیں ہمارے اوپر, اگر کوئی نماز خدا نہ کرے قضا کر دے, گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, غفلت ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ چونکہ تم نے یہ نماز قضا کر دی تو تم نے اب کفر کر دیا یا تم کافر ہو گئے, یا کسی نے روزہ نہ رکھ پایا, غفلت کر دی, سستی کر دی, کوتاہی کر دی, گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, لیکن یہ نہیں کہا کہ تم کافر ہو گئے ہو. لیکن سبحان اللہ کے حج جو ہے وہ, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو انسان صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے. یعنی حج صاحب استطاعت ہونے کے باوجود آپ نہ کریں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے گویا کہ آپ نے کفر کر دیا. تو اس وجہ سے ناظرین, وہ لوگ ہم میں سے جو صاحب استطاعت ہیں ان کو ضرور چاہیے کہ وہ حج بیت اللہ کریں اور اس معاملے میں سستی نہ کیا کریں. ظاہری بات ہے شمامہ کے فرضیت تو ہم جانتے ہیں, لیکن دنیا کے معاملات, اس کی ذمہ داریاں وغیرہ جو ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ چلیں اگلے سال کر لیں گے, اس کے اگلے سال کر لیں گے. بلکہ رضوانہ باجی میں تو واقعی اتنی کوئی الرٹنگ بلکہ الارمنگ قسم کی بات ہے کہ ہم بہت ریلیکٹنٹ ہو گئے ہیں. آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم جو ہے ہماری ذمہ داریاں اگر ہمارے پاس ہے, اس قابل ہیں ہم, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا ہوا ہے کہ ہر دوسرا ہی شاید اس قابل ہے کہ ہم اس فرض کو آسانی سے ادا کر سکتے ہیں. لیکن بات سمجھنے کی یہی ہے کہ ہم اس کو اپنی پریورٹیز میں لے کر آئے ہیں کہ نہیں. ہم اپنے معاملات میں اتنا الجھ چکے ہیں, دنیاوی معاملات میں, کہ ہمارے لیے شاید وہ ہم سوچتے ہیں کہ اگلے سال کر لیں گے, اس کے بعد کر لیں گے, اس کے بعد. تو یہ بات واقعی بہت ہے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ مالداری کو غربت سے پہلے غنیمت جانے, زندگی کو موت سے پہلے, صحت کو بیماری سے پہلے, فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانے. آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اگر آپ کے پاس آج مال و دولت ہے تو اگلے سال ہوگا یا نہیں ہوگا. بے شک بے شک بے شک. اس وجہ سے اگر آج ہے تو حج کر لیں. ہمیں نہیں معلوم کہ آج زندگی ہے کہ نہیں ہے تو اگلے سال تک زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی. بے شک بے شک. تو موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھ لیں. آج ہم صحت مند ہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال ہمارے پاس صحت جیسی عظیم نعمت ہوگی یا نہیں ہوگی, اس لیے بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھ لیں. آج ہمارے پاس موقع ہے, وقت ہے کہ ہم حج کے لیے جا سکتے ہیں. اگلے سال خدا نہ کرے کہیں
कोई ऐसी मसरूफियत हमें आकर ना पकड़ ले कि हम कोई रास्ता ही ना निकाल पाए। तो इस वजह से उस मसरूफियत से पहले आज की फुर्सत को गनीमत समझ लें। बाकी बात ये है कि ज़िंदगी के मामलात, ज़िंदगी की जिम्मेदारियां, ज़िंदगी की मसरूफियात जो हैं ये तो कभी ख़त्म नहीं होनी है। हम बहुत बार ये सोचते हैं कि जी इस साल समर में हज आ गया है तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो क्या अगले साल गर्मी नहीं होगी? इस साल समर में आ गया है, इस साल मसरूफियत बहुत ज़्यादा है या बच्चों को छुट्टी है, तो क्या अगले साल ये मामला नहीं होगा? तो हर साल, हर आने वाला वक्त, हर आने वाला दौर अपनी आजमाइशें, अपनी मुश्किलात, अपनी आसाइशें, अपनी आसानियां, अपनी मसरूफियात, अपनी फरागतें, अपनी प्लानिंग अपने साथ लेकर आता है। आज हमारे पास वक्त है तो उस वक्त के मुताबिक हमें आज अमल करना है। सो आज का काम कल पर नहीं डालना चाहिए। अगर है मामलात हैं, हालात इजाज़त देते हैं तो ज़रूर हज पर जाना चाहिए। शमामा, हज की फ़र्ज़ियत के लिए 5 शर्तें हैं। सही। औरत के लिए एक छठी शर्त भी है। अब 5 शर्तें जो हैं, पहली शर्त तो मुसलमान होना है। ये वही शर्त है नाज़रीन के जो नमाज के लिए भी शर्त है, जो रोज़े के लिए भी शर्त है, जो ज़कात के लिए भी शर्त है। ज़ाहिरी बात है कि नॉन मुस्लिम्स पर हज फ़र्ज़ नहीं है। तो हज की पहली शर्त जो है वो ईमान होना है, मुसलमान होना है। दूसरी जो हज की शर्त है वो अक़ल, यानी आप साहिबे अक़ल हों। बाज़ औक़ात इंसान कुछ ऐसी ज़हनी बीमारियों में मुब्तला होता है, डिसेबिलिटी होती है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड के इंसान कह सकते हैं कि वो अपनी अक़ल की हालत में हमेशा नहीं रहता है। तो हज की फ़र्ज़ियत के लिए जहाँ पर मुसलमान होना ज़रूरी है, वहीं पर एक शर्त अक़ल का होना जो है, आपकी ज़हनी सेहत का दुरुस्त होना वो भी ज़रूरी है। जो एक्सट्रीम मेंटल हेल्थ पेशेंट्स हैं उनके ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं है। तीसरी शर्त जो हज की है वो बुलूग है। बच्चों पर जिस तरह से नमाज फ़र्ज़ नहीं है, जिस तरह से रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, जिस तरह से ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, इसी तरह से हज जो है ये भी बच्चों पर फ़र्ज़ नहीं है। सो नाबालिग बच्चों को अगर हम लेकर जाना चाहते हैं तो वो मुस्तहब व मंदूब तो हो सकता है, अजर सवाब का हामिल हो सकता है, उसके और भी बहुत सारे फ़वाइद उस बच्चे की ज़िंदगी भर मुरतब हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल शरीयत बच्चे से डिमांड नहीं करती कि आपको हज पर लाजमी जाना है, आप पर हज फ़र्ज़ है। चौथी जो शर्त है नाज़रीन हज की, वो आज़ादी है। गो कि आज वो दौर नहीं रह गया है कि जहाँ पर लोगों को ग़ुलामी के ज़ंजीरों में बांधा जाता है। आज ग़ुलामी का तसव्वुर ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी ये शरई तकाज़ा है कि आज़ाद लोगों पर हज फ़र्ज़ है। सो वो लोग के जो किसी भी वजह से अल्लाह ताला रहम करे, सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अगर वो प्रिजनर हैं, अगर वो जेल में हैं, तो उन पर भी हज फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि हज के लिए आज़ादी का होना शर्त है। 5वीं शर्त जो है, जो ऊपर हमने आयत पढ़ी थी उसमें भी मेंशन किया गया था, वो है साहिबे इस्तिताअत होना। अब साहिबे इस्तिताअत का नाज़रीन क्या मतलब है? आम तौर पर ये समझा जाता है कि साहिबे इस्तिताअत का मानी ये है कि आपके पास रुपया पैसा होना चाहिए। तो उर्फ़े आम में तो हम यही कहेंगे कि हज के लिए साहिबे इस्तिताअत होने का मतलब ये है कि आपके पास हज के ज़ादे राह के लिए और हज के जो अयाम हैं उन अयाम के दिनों में हज के लिए मक्कातुल मुकर्रमा में रहने के लिए, खाने पीने के लिए, रहाइश के लिए आपके पास वसाइल की फराहमी हो। और उसके लिए नाज़रीन हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि हम लोग बाज़ औक़ात गैर ज़रूरी अशिया को अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। इसी तरह से हज के जो अयाम हैं उनको हमें जहन में रखना है कि हज के वो अयाम जिनमें
मक्कातुल मुकरमा में रहना ज़रूरी है, वो 8 से लेकर 13 ज़ुल्हज्जा तक है शमामा। ये चंद दिन हैं कि जिसके लिए आपको बैतुल्ला से रिलेटेड आपकी इबादत है, आपको मक्कातुल मुकरमा में रहना है। सो अगर किसी के पास उन मखसूस दिनों के लिए इस्तिताअत है तो उसके ऊपर हज फ़र्ज हो जाता है। इस्तिताअत को लेकर उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम कहें कि नहीं हमारा तो दिल कर रहा है कि हम 6 महीने जाकर रहें, या हमारा जी चाहता है कि हम 6 हफ्ते रहें या 4 हफ्ते रहें, तो उसके लिए इस्तिताअत होनी चाहिए। नहीं, इस्तिताअत जो है वो अयाम हज जो हैं उनके लिए होनी चाहिए। इसी तरह से शमामा हम लोग लग्जरी के आदी हो गए हुए हैं और अपनी ज़रूरियात को खाम खाम में ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। अब उसके लिए ये भी है कि बाज़ औक़ात लोग जब हज का बजट बना रहे होते हैं तो उसमें शॉपिंग का बजट भी ऐड कर रहे होते बिल्कुल हैं, तोहफे तहफ़ का होता है। तो इस साहिबे इस्तिताअत होना जो है जी, उससे मुराद सिर्फ हज रिलेटेड अखराजात हैं, उसमें शॉपिंग का बजट नहीं है। उसके लिए बिजनेस क्लास आपकी और लग्जरी 5 स्टार और 7 स्टार होटल की रहाइश गाह जो है और बड़ी कंफर्टेबल गाड़ियां वो उसमें शामिल नहीं है। साहिबे इस्तिताअत होना ये कि आप उधर पहुंच सकें, आप हज के दिनों में वहां रह सकें, तो इसका मतलब है कि आप साहिबे इस्तिताअत हैं। और ख़वातीन के लिए शमामा ख़ास तौर पर एक इजाफी शर्त आ जाती है और वो है शरई महरम का। औरतों पर हज उस वक्त तक फ़र्ज नहीं है जब तक कि उनके साथ कोई शरई महरम नहीं है, चाहे औरत कितनी ही मालदार क्यों ना हो, कितनी ही सेहतमंद क्यों ना हो, कितने ही उसके पास हर तरह के वसाइल क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके साथ शरई महरम साथ जाने के लिए नहीं है तो औरत पर हज फर्ज नहीं है। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है कि अगर एक खातून जो हैं वो साहिबे इस्तिताअत हैं और उनके पास इतना मालो दौलत है कि वो ना सिर्फ ये कि अपने अखराजात बर्दाश्त कर सकती हैं, बल्कि अपने साथ कोई उनका शरई महरम जो है उसके अखराजात भी बर्दाश्त कर सकती हैं, तो फिर भी उस औरत पर हज फर्ज हो जाता है। अच्छा। अब उस औरत को ये नहीं देखना कि भाई अब कोई जा रहा होगा तो मैं भी साथ चली जाऊंगी, नहीं, बल्कि अगर एक खातून है, उनका कोई शरई महरम है लेकिन वो साहिबे इस्तिताअत नहीं है, तो वो उनके तमाम लवाजमात पे करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप मेरे साथ हज के लिए चलें। तो ये वो 5 और औरतों के लिए एक छठा जो है हज की फर्जियत की शमामा शराइत हैं कि जिनके लिए हमें देखना होता है। बाकी ये है कि हज का मानी क्या है। शमामा, हज के अयाम में जी, बैतुल्ला की ज़ियारत और हज से मुतल्लिका जो फ़राइज़ हैं जी, उनकी अदायगी करना वो हज की डेफिनेशन है। हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जिस तरह से फजर की नमाज हम जो है वो इशा के साथ नहीं पढ़ सकते हैं, नमाजें अपने वक्त के साथ अपनी ख़ास शराइत के साथ फ़र्ज होती हैं, इसी तरह से हज भी अपने औकात के दिनों में फ़र्ज होता है। ऐसा नहीं है कि हम साल में किसी भी वक्त चले जाएं बेशक, और बेशक। हम सोचें कि हम अब वो हज वाली चीज़ें इधर कर लेते हैं और हमारा हज हो जाएगा। हाँ। नहीं, बल्कि हज के लिए अयामे हज का होना लाजिम है। बिल्कुल। और स्वाति बाजी, अगर हम इन सारी बातों पे गौर करें तो ये बात हमने जैसे अभी भी बातों में अभी हमने की है कि बहुत अच्छा मौजू, बहुत अच्छा मौका आपको मिल रहा है, उम्र है, सेहत है, आप साहिब हैसियत हैं, तो इस फ़र्ज़ को फ़ौरन अदा कर लें। मतलब हम जो है बहुत जो है इस चीज़ के ऊपर शायद इस तरह से गौर नहीं करते हैं, जिस तरह अभी सुहाना बाजी ने बताया है कि हमें ख़ास अयाम को पूरा करना है और उन फ़राइज़ को पूरा करना है, और सेहत अच्छी होना, मुनासिब होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। मगर हम ये समझ लें कि आज हमारे पास एनर्जी है, हमारे पास पैसा है, लेकिन उस पैसों को, उस एनर्जी को हम कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं,
دنیاوی معاملات میں جو ہے وہ اسپینڈ کر رہے ہیں. تو نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں پہلے اس فرض کو ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے اس فرائض سے، جیسے ابھی ایک اور بڑی اہم بات رضوان آبا جی نے کہی کہ کیا پتہ ہے کہ کل کیا ہو، کیا پتہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کے حالات بدل جائیں، آپ کے پاس جو پیسہ ہے وہ ہو نہ ہو، آپ کے پاس جو آپ ایسے معاملات میں پھنس جائیں کہ آپ کے پاس وقت نکلنا مشکل ہو جائے، آپ کے پاس صحت اچھی نہ رہے، اور اس جو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اوپر لازم کیا تھا، جو فرض کیا تھا، اس سے آپ پورا نہیں کر سکیں، تو اتنی بڑی اپرچونیٹی کو آپ جو ہے مس کر دیں گے. رضوان آبا جی، میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیے کہ حج کا اسلامی معاشرے پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ جی شمامہ، میں حج کے اسلامی معاشرے پر اثرات کے حوالے سے ضرور آؤں گی، لیکن میں حج کے ایک انسان کی ذاتی زندگی پر کیا اثرات ہیں اس کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے جہاں پر پورے معاشرے کی اصلاح ضروری ہے، معاشرے پر کسی اچھے عمل کے اثرات مرتب ہونے کی بات ہوتی ہے، تو اس کے اثرات سب سے پہلے خود اپنی ذات پر آنے چاہیے کہ آپ کو آپ کی عبادت کس طرح سے مثبت طریقے سے تبدیل کر رہی ہے. دیکھیے، حج کے حوالہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جس انسان کے پاس زیادہ راہ ہو اور حج کے تمام اسباب ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ فرد حج پہ نہیں جاتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر وہ شخص چاہے یہودی مرے یا چاہے نصرانی مرے، اس کا مسلمان ہونا یا مسلمان نہ ہونا یکساں ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ حج ایک ایسی لازمی عبادت ہے ہمارے اپنے فائدے کے لیے کہ یہ ہمارے ایک طرح سے ایمان کی سلامتی کی ضمانت ہے. یہ ہمارے ایمان کو سٹرینتھن کرتی ہے. اور ایمان شمامہ وہ دولت ہے کہ جو ہماری زندگی کا سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے. ہم دولت اگر ہے چلی جاتی ہے، ہم دوبارہ کما سکتے ہیں، بیمار ہو جائیں صحت آ سکتی ہے، لیکن ایمان جو ہے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے. اگر ایمان ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم سب کو ناظرین یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھنی ہے کہ ایام حج ہوں اور ہمارے پاس حج کے اسباب موجود ہیں، تو ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم حج پر جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شمامہ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے لوہا، سونا، چاندی، یہ میٹلز ہیں نا، اس میں جب ان کو ہم نکالتے ہیں زمین سے، معدنیات ہیں، یہ معدنیات کی صورت میں نکالتے ہیں تو یہ بہت گندا ہوتا ہے. اس طرح سے سونا جیسے جیولری میں خوبصورت اور شائنی ہوتا ہے، جب یہ نکلتا ہے تو یہ اتنا خوبصورت نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے چاندی کی وہ جو چمک ہے، جب وہ نکلتی ہے تو وہ ویسی نہیں ہوتی ہے. لوہا جب زمین سے نکلتا ہے تو اس کی عجیب سی بری سی شکل ہوتی ہے، لیکن یہی لوہا جب بھٹی میں جلتا ہے تو اس کی کیسے خوبصورت فرنیچر بھی بنتے ہیں اور گاڑیاں بھی بنتی ہیں اور کیا کچھ بنتا ہے، بے شمار چیزیں بنتی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے لوہا بھٹی میں جل کر صاف ہو جاتا ہے، سونا اور چاندی بھٹی میں جل کر نہ صرف یہ کہ صاف ستھرے ہوتے ہیں بلکہ خوبصورت زیورات کی شکل اختیار کرتے ہیں. اسی طرح سے مومن جو ہے وہ عرفہ کے دن کی جو سختیاں ہوتی ہیں، وہ گویا کہ سختیوں کی اس بھٹی میں جلتا ہے جس بھٹی میں ایک خام شکل میں سونا اور چاندی چلتے ہیں، اور جب اس بھٹی سے وہ نکلتے ہیں تو وہ کتنے حسین اور چمکدار اور ہر طرح کے میل اور گند سے پاک صاف ہو چکے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ایک مسلمان عرفہ کے دن کے بعد جو ہے ایک سونے کی طرح سے صاف ستھرا اور چمکدار ہوتا ہے. اور بہرحال ایک انسان کی اور ایک مسلمان کی ایک دھات سے تو کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں. بتانے کا مقصد جو ہے یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے حج سے جب فارغ ہوتا ہے
تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اور اسی طرف شمامہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ حج کے بعد کہ جس حج میں ایک مسلمان نے کوئی گناہ نہ کیا ہو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح سے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی ابھی جنم دیا ہو. سبحان اللہ, کیا بات ہے ناظرین, کتنی خوبصورت بات ہے, کتنا عظیم موقع ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم اس طرح سے عبادت کریں پوری نیت کے ساتھ, پورے خلوص کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. ناظرین, ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, لیکن کیونکہ یہ حج کا اسپیشل ٹرانسمیشن ہے, ہمارے ساتھ بہت سارے گیسٹ موجود ہیں. ہم بریک کے بعد جو ہے نصرت سلیم صاحبہ کو لیں گے, پاکستان سے, آپ عالمہ ہیں. انشاءاللہ بریک میں جا رہے ہیں, آپ پروگرام کو دیکھتے رہیے. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لیکن ناظرین, پروگرام آگئی میں ایک بار پھر آپ کی میزبان شمام لطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, حج جو ہے, حج اسپیشل ٹرانسمیشن ہمارا چل رہا ہے اور اس میں جو ہے ہمارے خاص مہمان جو ہیں شریک ہوئے ہیں. کال بھی آن ہے, آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں, کوئی سوال کر سکتے ہیں, اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں. ہم اب ویلکم کریں گے, ہمارے ساتھ جو ہے لائن پہ نصرت سلیم صاحبہ موجود ہیں. آپ عالمہ ہیں, LLB شرعی لاء کیا ہے, المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ آئی ہاسپٹل کی ڈائریکٹر ہے. السلام علیکم نصرت. وعلیکم السلام, خوش آمدید. آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی, اپنا قیمتی وقت نکالا آپ نے, بہت شکریہ. نصرت, ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے حج کے اسلامی معاشرے پہ روحانی اور سماجی اثرات. میں گزارش کروں گی کہ آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیے اس موضوع سے ریلیٹڈ. اصل میں جو اللہ تعالیٰ اور بندے کا رشتہ ہے, جو عبد اور معبود کا تعلق ہے, وہ 3 چیزوں پر استوار ہوتا ہے: عبادت, اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی حمایت, یا دین اسلام کی محبت اور حمایت ہم اسے کہہ سکتے ہیں. جی, جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بات کرتے ہیں تو اس میں وہ سب چیزیں آتی ہیں, جیسے قرآن پاک میں ہم جا بجا یہ احکام دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے اور زکوٰۃ ہے اور حج ہے. جی, جہاں تک حج کی بات ہے, جب یہ چیزیں مکمل ہوتی ہیں اب اللہ اور بندے کے تعلق میں, تو ہمارا ایمان کامل ہوتا ہے. بے شک. جب ہمارا ایمان کامل ہوتا ہے اس وقت ہم ایک مسلمان بنتے ہیں. تو جو ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں, جب سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم کی تخلیق ہوئی, جی, اور جو ہے ابلیس کی, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حق اور باطل کی جو کشاکش ہے, جو اختلاف ہے, وہ شروع ہوا. اس وقت سے لے کر اب تک اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابلیس آدم کو سجدہ کرے, لیکن اس نے انکار کیا. اور جب اس نے انکار کیا تو راندہ درگاہ ٹھہرا, اور ساتھ میں اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ یا اللہ مجھے مہلت دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکا سکوں. وہ مہلت اسے دی گئی. تو جب وہی سلسلہ جو ہے تاریخ کا چلتا چلتا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آیا, تو پھر دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں پر, اور بلکہ ان کے پورے خاندان کا ذکر یہاں پر بہت ضروری شمامہ جی اس لیے بھی ہے جی, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے اکثر جو عبادات ہیں اور حج کے اکثر جو مناسک ہیں وہ انہی سے منسلک ہیں. ہم صفا مروہ کی سعی کو لے لیں, اگر ہم جو ہے قربانی کو لے لیں, وہ سب چیزیں ہمیں وہیں سے ملتی ہیں کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو اس بے آب و گیا میدان میں چھوڑ دیا, اور کس طرح سے جب ان کو قربانی کا حکم ملا تو انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی. بے شک. اور ہم یہاں پر اطاعت دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کا عمر اسماعیل نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے میں کوئی مزاحمت نہیں کی, انکار نہیں کیا.
تو یہ اللہ سے ایک بندے کی محبت کی ایک داستان ہے. بے شک. یعنی جب آج کے دور میں بھی اگر ہم اس کے روحانی اور سماجی اثرات انسانی زندگی پر دیکھیں حج کے، تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم لوگ اپنی عام زندگی میں لوگوں کو ان کے مراتب سے پہچانتے ہیں، ان کے لباس سے پہچانتے ہیں، ان کی رہائش گاہوں سے پہچانتے ہیں. بے شک. نصرت ہمارے ساتھ ایک کال بھی ہے، ہم کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم، خوش آمدید ہمارے پروگرام میں. جی السلام علیکم، بہت شکریہ. مجھے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ میرے پیرنٹس اب اس دنیا میں نہیں ہیں. 2 سال پہلے وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے، پردہ کر گئے تھے. میں چاہتی ہوں ان مبارک ایام میں ان کی مغفرت کی دعا ہو. ویسے تو میرے والد صاحب حافظ قرآن تھے. جی جی. 29 سال انہوں نے قرآن شریف تراویح پڑھائی ہے. تو آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کروا دیں پلیز. اور ایک سوال ہے میرا. میں 60 پلس ہوں، سمجھے میں 60 ہوں، مگر میرے ہسبینڈ 65 کے ہیں، 65 پلس کے. تو میں بہت سوچ میں ہوں کہ میں بہت مجھے ہے کہ میں خواہش ہے کہ حج کروں. عمرہ میں ہم کر چکے ہوئے ہیں، مگر میں چاہتی ہوں حج کی ادائیگی بھی ہو جلد از جلد. کیونکہ آپ ابھی یہاں پروگرام میں سن رہی تھی، تکلیف، بیماری جو کچھ بھی ہیں آج ہیں کل کا پتہ نہیں ہے. تو اس سلسلے میں پلیز ذرا میری رہنمائی کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے مغفرت عطا فرمائے والدین کے لیے. میں انشاءاللہ ہم آپ کو اب اس کا جواب دیتے ہیں. جی نصرت جی، ہمارے جس طرح ہماری اس بہن نے سوال کیا ہے، میں چاہوں گی کہ اگر آپ کچھ اس پہ بھی تھوڑا سا روشنی ڈال دیں. جی بالکل. اگر انسان جتنے بھی صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کے اوپر حج فرض ہے زندگی میں ایک بار. جو صاحب حیثیت لوگ ہیں اور ان کے پاس، جیسا کہ ابھی سسٹر رضوانہ بھی اس کا ذکر کر رہی تھی کہ حج جس کے پاس زاد راہ موجود ہے، جس کے پاس سارا وسائل موجود ہیں، اس پر حج فرض ہے. اور جس پر حج فرض ہے اس کو زندگی میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی اس بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، طواف کرنے ہیں. مناسک حج جو ہے اسے حج پہ جانا ہے اور حج ادا کرنا ہے. ایک دفعہ ادا کرنے سے آپ کا فرض حج پورا ہو جاتا ہے. جہاں تک ان بہن کی بات سے مجھے لگا کہ یہ ایک دفعہ حج کر چکے ہیں اور اب عمر کے بھی اس حصے میں ہے کہ شاید ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ دوبارہ سے جائیں اور اس کے مناسک صحیح طور سے، پورے طور سے اس کو ادا کر سکیں. تو ایسے افراد کے لیے ان کی محبت کا یقیناً اللہ تعالیٰ بہت اچھا اجر ان کو عطا کریں گے. اور جو اخلاص ہے اس کا بھی. تو میری جو رائے ہے یا جہاں تک ہے کہ فرض آپ کا ادا ہو گیا، اب اس کے علاوہ آپ جتنا بھی کریں گے نفل ہوگا. آپ اگر خود سے طاقت، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پہ اتنی صحت عطا کی ہے تو آپ جا سکتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ ان کسی بھی ایسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں حج پہ جانے کے لیے، یا اپنی کسی بچے کو بھیج کر کسی بیٹی یا بیٹے کے ذریعے سے حج بدل بھی کروا سکتے ہیں. صحیح، بہت شکریہ نصرت. بے شک میں امید کرتی ہوں کہ ہماری اس بہن کو اس کا جواب مل گیا ہوگا. میں چاہوں گی کہ جہاں پہ سلسلہ ٹوٹا تھا آپ ہمیں بتا رہی تھی کیا اس کی ہسٹری ہے حج کی کس طرح سے، تو میں چاہوں گی ہم وہیں سے جی بالکل. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے اور حضرت ہاجرہ کو وہاں پر چھوڑا، تو اس وقت بھی جو ہے وہ کوئی آبادی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر. لیکن کیا تھا، ایک اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، ان کے اندر یہ جذبہ تھا کہ جو مجھے حکم ملا ہے میں اسے پورا کروں، میں اس کو ادا کروں. تو انہوں نے ان کو چھوڑا اور ایک مکہ کا شہر آباد ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بہت برکتوں سے اسے مالا مال کیا. تو یہ حج کی داستان دراصل ایک محبت سے آگے بڑھ کر میں کہوں گی کہ ایک بندے کے اپنے رب سے عشق کی داستان ہے. اطاعت کا وہ اعلیٰ معیار ہے، انابت ہے، رجوع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ سب طریقوں سے
جب اس کو حکم ملا کہ بیوی اور چھوٹے بچے کو چھوڑ آئے تو حضرت ابراہیم بیوی اور چھوٹے بچے کو چھوڑ آئے. جب وہی بچہ جوانی کی طرف بڑھ رہا تھا اور حکم ملا کہ اس کی گردن پر چھری چلا دے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی کیا. تو اصل میں حج کے لیے نکلنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور ہم جو عام طور پہ ظاہری لباس پہنتے ہیں ہر کوئی اپنی حسب استطاعت ایسا لباس منتخب کرتا ہے اور پہنتا ہے جس سے اس کی خوبصورتی میں اس کے سٹیٹس میں اضافہ ہو. لیکن جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں اور 2 چادروں میں اگر وقت کا بادشاہ ہے تو وہ بھی وہی باندھے گا, وہی احرام اس کے لیے ہے, اور جو عام انسان ہے وہی احرام اس کے لیے ہے. آپ رنگ نسل زبان سے بالا تر ہو کر ایک لباس میں ایک آپ کے لبوں پہ لبیک اللہم لبیک کا ترانہ ہوگا, اور آپ اس ایک شہر میں ایک خانہ کعبہ کے اندر موجود ہیں یا عرفات میں ہیں یا جہاں پر رمی جمرات کریں, تو آپ سب لوگ سب انسان وہاں پر اپنے رب کی بارگاہ میں برابر ہیں. یہ ایک لحاظ سے ہمارے یہاں پر جو سماجی ناہمواری ہے یا جو اونچ نیچ ہے اس بنیاد پر کہ کون مالدار ہے یا کون غریب ہے, ان سارے فرق کو ختم کر دیتا ہے. اس کے علاوہ اتفاق کا اور اتحاد کا اظہار ہے. مسلمانوں کی طاقت کا اگر ہم دیکھیں تو سماجی حوالے سے اظہار ہے. روحانی حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب ہم دنیا کے لبادوں کو اتار پہنتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کی خاطر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر اس کی حضور حاضری کے لیے انتہائی محبت کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں تو یقیناً جو ہے روحانی درجات بھی بلند ہوتے ہیں, اور جو ہے اس کا انسانی زندگی پر بہت زیادہ اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں. بالکل گہرا اثر پڑتا ہے کہ اس کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو اسلام کے مخالف لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک میسیج جو ہے اس کے اندر ہوتا ہے کہ مسلمان اپنا اعلانیہ طور پر اپنی ایک عبادت جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں اور اپنے مناسک ادا کر رہے ہیں. اور کسی بھی رکاوٹ کو کسی بھی جب کووڈ آیا, شماما جی آپ بہت اچھی طرح سے آگاہ ہوں گی, اس دوران میں مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ تکلیف کا باعث جو ہے وہ یہی بات تھی کہ حج اور عمرے کے لیے ان کا جانا جو ہے وہ اتنا آسان اور اتنا جو ہے بہت مشکل ہو گیا تھا. تو اس وجہ سے بے شمار حج کے جو ہیں اثرات ہیں انسان پر سماجی طور پہ اور روحانی طور پہ, لیکن اس کا سب سے بڑا پیغام میں سمجھتی ہوں کہ اطاعت ہے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے, اس سے محبت کا اظہار ہے. اور یہ محبت عام محبت نہیں ہے, یہ وہ محبت ہے جو خدا کی خاطر انسان کو گھر سے نکال کر خانہ کعبہ لے جاتی ہے اور ہر جو ہے چیز کو وہ چھوڑ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتا ہے. بے شک بالکل. اور نصرت یہ جیسے ابھی رضوانہ باجی سے بھی ہم بات کر رہے تھے, رضوانہ باجی کیسی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے میں سمجھتی تحفہ ہے کہ ایسی عبادت ہے جس میں آپ بالکل بے لوث اللہ کی عبادت کے لیے آپ نکل جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت اس کا فلسفہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ سب اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں, اس میں آپ نے دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس طرح سے بے شک عبادت میں مشغول ہو جانا ہے. جی یقیناً شمامہ, میں ایک تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی نصرت بہن کا بھی کہ ماشاءاللہ جو ان کا نالج ہے اور جو دین کے حوالے سے ان کی خدمات ہیں اور ان کا ذوق و شوق ہے دین کی خدمت کے حوالے سے, ماشاءاللہ اپنی مثال آپ ہیں اور بڑی اچھی خوبصورت انہوں نے باتیں کی. خاص طور پر جو انہوں نے اس طرف ہم سب کی ہمارے ناظرین کی توجہ دلائی کہ حج اصل میں جو ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی جو ایک داستان ہے اس سے ہمیں ایک بار پھر سے کنیکٹ کر دیتا ہے. اور حج کے حوالے سے جب شمامہ ہم سماجی اثرات کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا کہ حج کے ہمارے ذاتی زندگی میں ہمارے معاشرتی زندگی میں کیا اثرات ہوتے ہیں, تو اس کا سب سے بڑا اثر اور سب سے بڑا سبق جو ہے شمامہ وہ جذبہ ایثار و قربانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ جو ہے.
ये वो दो अहम तरीन पैगामात हैं हज के इस पूरे मौसम में हमारे लिए, कि जो हमें एक बार फिर से अपने अंदर जिंदा करने हैं। यकीनन हर मुसलमान जो है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हमेशा कोशा रहता है, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो मिसाल कायम की, बेशक, और ये ऐसी देखिए रुसाना बाजी कि ये सुन्नत इब्राहीमी इतनी खूबसूरत है कि बाकी आपने नुसरत ये भी हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी मतलब कि इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए किस तरह से मतलब अगर हम अपनी औलाद के लिए सोचें तो हम 100 बार डरें कि ये जो है किस तरह का हुक्म है अपनी औलाद को कुर्बान करने का, लेकिन कितनी खूबसूरत अल्लाह ताला ने ये मिसाल हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के थ्रू हमें पैगाम पहुंचाया है कि देखिए अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जब कुर्बानी देनी है तो अपनी औलाद को भी किस तरह से कुर्बान करने के लिए एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचना। जी नुसरत, आप हमारे साथ ही हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अल्लाह का हुक्म आया और अतात हो गई, न सोचा न उसके बाद के असरात पर गौर किया, और ये एक ऐसी मोहब्बत और इखलास का इजहार है अल्लाह ताला के हुजूर कि हम अल्लाह के लिए अपना तन मन और औलाद, जो कि बाज़ दफा इंसान अपने ऊपर तकलीफ और मुसीबत को बर्दाश्त कर लेता है मामा जी, लेकिन अपने बच्चे के लिए वो चीज पसंद नहीं करता। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दास्तान एक ऐसी बेमिसाल दास्तान है, तारीख जिसे भुला नहीं पाई, और कुरान पाक में हमने देखा कि इसको बहुत ही अच्छे अल्फाज में अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों को याद किया और उनको अपना खलीलुल्लाह का लक़ब अता किया, यानी अल्लाह ताला का दोस्त, अल्लाह ताला का हमराज, अल्लाह ताला। और अगर मुसलमान भी ऐसी ही कुर्बानी, अभी देखिए एक कुर्बानी हुई अल्लाह ताला के लिए, यहाँ पर मैं अपने इंतहाई जो हमारे सुनने वाले हैं मोअज़्ज़ज़ हमारे नाज़रीन हैं उनको ये पैगाम देना चाहूंगी कि हम सब लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हम अल्लाह ताला की राह में सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी के लिए अच्छी से अच्छी अपनी चीज को कुर्बान कर सकें, अच्छे से अच्छा जानवर खरीदें, जिसकी जितनी इस्तात है उसके लिए। हमारे बच्चों में बड़ा इसका शौक पाया जाता है कि अच्छी कुर्बानी खरीदी जाए, और फिर हमारे पाकिस्तान के अंदर तो जानवर को चारा अपने हाथ से खिलाते हैं बच्चे, और इस तरह से। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी एक दरखास्त के तौर पे कि कुर्बानी, इसाद और कुर्बानी का जो दर्स हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात से और हज के इस मौका से मिलता है, उसमें सिर्फ कुर्बानी जानवर की नहीं करनी। जानवर की कुर्बानी तो एक अदायगी है जो हो जाएगी, लेकिन हमारी बाज़ दफा इज्जत नफ्स अपना दूसरे के लिए कुर्बान कर देना भी बहुत बड़ी बात है। अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देना, अपनी किसी मुसलमान बहन भाई की जरूरत पूरी करने के लिए, वो भी वक्त की बहुत अहम जरूरत है। अभी देखिए कि एक जो है सहाबी बारगाह रसूल में हाजिर थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दर्स फरमा रहे थे और उनको तलकीन कर रहे थे कि सदका देकर सोया करो, तो कोई चीज अल्लाह की राह में कुर्बान करके सोया करो। तो तमाम लोग जो साहिब हैसियत थे उन्होंने, वो भी थे और ऐसे सहाबा भी मौजूद थे जिनके पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं था। उन्हीं में से एक सहाबी जो हैं वो जब रात को अपने बिस्तर पर लेटने लगे तो उठे और उन्होंने रब की बारगाह में 2 नफिल अदा किए और उन्होंने कहा कि या अल्लाह मेरे पास तेरी राह में देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन या अल्लाह मैं तेरी खातिर जिन लोगों ने मेरा दिल दुखाया है या जिन लोगों ने मुझे तकलीफ दी है, मैं अपनी इज्जत नफ्स सदका करता हूँ, मैं उनको तेरी खातिर माफ करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब उन्होंने ये दुआ मांगी और वो सो गए और दोबारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सुबह हाजिर हुए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि रात सदका किसने किया? तो वो सहाबी जो सिर्फ दुआ मांग के अल्लाह की बारगाह में सोए थे, वो बहुत झिझके, तो वो दूसरे लोगों का इंतजार करने लगे कि यकीनन लोग उठेंगे और हर कोई कहेगा कि मैंने खाना दे दिया था या मैंने माल दे दिया था या कपड़े सदका कर दिए थे, लेकिन कोई नहीं उठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दोबारा पूछा तो वो झिझके, तो उन्होंने कहा कि रात को मैंने अल्लाह की रजा की खातिर अपने मुसलमान बहन भाइयों को माफ कर दिया था। सुभान अल्लाह।
کہ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، سبحان تو اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند کیا، اور حدیث کے مفہوم جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رات تم نے جو کیا اس کا نور مدینہ کے تمہارے شہر سے لے کر جو ہے عرش بری تک جو ہے وہ میں نے دیکھا، یعنی بہت آپ نے اس کو پسند فرمایا اور اس کو نیکی کا کام سمجھا۔ تو اس موقع پر تمام لوگ، ہم سب، میرے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ہم اپنی جو چیز ہم دوسرے کے لیے قربان کر سکتے ہیں ہمیں ضرور کرنی چاہیے، تاکہ معاشرے میں سکون اور محبت جو ہے وہ پیدا ہو، اور ایک پیغام دیں دوسروں کو بھی اور خود کو بھی، اور کچھ نہ کچھ تبدیلی کی طرف، بہتری کی طرف، تاکہ ہم سب آگے بڑھ سکیں۔ اور قربانی کا یہ جو موقع ہے اور حج کا یہ جو مقدس ایام ہمارے گزر رہے ہیں، کہ بڑی اہمیت ہے اس میں کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کی، اس بالکل میں ہم بالکل نصرت، اپنا حصہ ڈال سکیں۔ بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا، اور ماشاءاللہ دیکھیے یہی بات ہمیں غور کرنے کی ہے کہ جو صحیح فلسفہ ہے قربانی کا، مطلب ہم جس طرح یہ بڑی خوبصورت مثال ہے کہ ہم معاف کر دیں، یعنی کہ ایک تو یہ کہ اپنے نفس کو آپ کس طرح سے مار سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا قربان کر سکتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ معاف کر دینا یہ بھی بہت بڑا کمپرومائز ہے آج کل کی، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم جو ہیں اپنے آپ سے، اپنی ذات سے لے کے دوسرے کو، کسی کو بھی معاف نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ واقعی آپ کی بات بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بڑا پیغام ہے، میں سمجھتی ہوں ہمارے ناظرین کے لیے، کہ اگر ہم حج کی بات کرتے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حج کی کیا عبادات ہیں، ابھی رضوانہ باجی نے بھی ہمیں بتایا کہ پہلے 10 دنوں کی کیا فضیلت ہے اور کس طرح سے ہمیں عبادات کرنا ہے۔ اگر ہم اس طرح سے ان چیز کو پہ بھی غور کریں کہ ہم اپنے اثار اور اپنی قربانی میں کس طرح سے کسی کو معاف کر رہے ہیں، کس طرح سے سمجھ رہے ہیں، کس طرح سے کمپرومائز کر رہے ہیں، تو یہ واقعی جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان عبادات کو قبول کرے، کیونکہ وہ جو اپنی نیت کی پیورٹی کے لیے بہت اچھا ہے۔ جی نصرت۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جب اس چیز کے اندر ہمارے اپنے اندر بھی ایک طاقت آتی ہے، جب ہم کسی بھی نیک کام کا ارادہ کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے جب آسانی فراہم کرتے ہیں، آسانی پیدا کرتے ہیں، کسی دکھی اور پریشان کے چہرے پر مسکراہٹ لے آتے ہیں، کسی بیمار کا علاج کرنے میں مدد کر سکتے ہیں، تو وہ یقیناً ہمارے لیے ایک بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا ہے۔ نیکی کے راستے پر چلنا آسان نہیں ہے۔ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان بھی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ شیطان جگہ جگہ پہ آپ کا راستہ روکے گا، اور بہت سی جو آپ کے لیے دنیاوی طور پر بھی بہت سی ایسی مشکلات آتی ہیں، جیسے جب ہم کسی کو اپنی جیب سے کچھ پینیز بھی دینے کے لیے نکالتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ خیال ضرور ہوتا ہے کہ کیا میرے پاس استعمال کے لیے انف موجود ہے، یہ جو میں اللہ کی راہ میں دے دوں گا تو اس سے کیا ہوگا۔ تو یہاں پر ہی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ جتنا دیا جائے گا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نیکی جو ہے وہ بہت بڑھ کر اس کا اللہ پاک اجر عطا کریں گے۔ اور حضرت اگر ہم اس جگہ کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا تھا، تو وہ جگہ ایسی جگہ تھی جہاں پر پانی نہیں تھا، جہاں پہ زندگی نہیں تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے وہاں پر جو ہے نہ صرف یہ کہ وہ شہر آباد ہے اور تا قیامت آباد رہے گا، بلکہ جب جو دعا ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا کرے۔ اب وادی مکہ میں تو پھل نہ کاشت نہیں ہوتے ہیں، لیکن دنیا کا ہر پھل آپ کو وہاں پہ مل جائے گا، اور اس کے رہنے والوں کی روزی فراخ ہے۔ تو جو نیکی کی آپ بنیاد رکھیں گے، جس چیز کے لیے آپ آگے بڑھیں گے، اس چیز میں اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ مدد کرے گا۔ ضرورت صرف اخلاص اور محبت کی ہے۔ بالکل، واقعی آپ کی بات بہت درست ہے، بلکہ رضوانہ باجی میں آپ کی طرف آؤں گی، کیونکہ واقعی کہ ایمان کا مطلب جیسے ابھی نصرت نے بتایا ہے کہ ایمان کی مضبوطی، مطلب ایسا شہر جس میں پانی بھی نہیں میسر تھا اور وہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو آباد کر دیا۔ ہمارے ساتھ ایک کال بھی ہے رضوانہ باجی، ہم کال بھی لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ سے بہت خوش اچھا آمدید. ٹاپک ہے اور بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی آپ کی جو مہمان ابھی کر رہی تھی معاف کرنے کے اور درگزر کے حوالے سے. میرا ادھر ایک سوال چھوٹا سا یہ تھا کہ ایک انسان ہے وہ دوسرے کو معاف کر رہا ہے اور روزانہ کی زندگی کے اندر ادھر سے ہی اسے پریشانیاں اور مشکلات مل رہی ہیں. ایون کہ اس کا جو بچوں کے ساتھ ہسبینڈ کے ساتھ جو ایک گھر ہے وہ بھی خراب ہو رہا ہے, ٹوٹ رہا ہے, لیکن اس کے بعد بھی وہ معاف کر کے آگے بڑھ جاتا ہے صرف یہی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو اس سلسلے میں مطلب رہنمائی کیجیے گا, مطلب اس سلسلے میں ہمارا اسلام ہمارا دین ہمیں کیا سمجھاتا ہے کہ وہ پھر معاف کر کے پھر آگے چلتا ہے, پھر اس کو وہیں سے تکلیف ملتی ہے, اذیت ملتی ہے, اس کا گھر خراب ہونے لگتا ہے, پھر وہ معاف کر دیتا ہے. تو ایسے اور پھر وہ لوگ جو ہے پھر وہ واپس سے آپ کے ساتھ صحیح ہو جاتے ہیں کہ ایوری تھنگ از نارمل, ہم نے سب کچھ کر لیا لیکن اب ٹھیک ہے, یعنی ہم نے آپ کو اذیت بھی دے دی, سب کچھ کر لیا. جی تو ایسے بہن ہم بریک کی طرف بھی جا رہے ہیں, اپنے سوال کو آپ مکمل کر لیجئے. جی ٹھیک ہے, ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں. ناظرین بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے اور یہ ایمان کی تازگی کے لیے, مطلب یعنی کہ ہم اس جو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں دن نوازا ہے, یہ عبادات کے ساتھ ہم کس طرح سے اللہ کو راضی کریں, اس کا صحیح فلسفہ یہی ہے. ہم آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, اور بریک کے بعد انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیں گے. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. لیکن ناظرین پروگرام آگے ہی میں ایک بار پھر آپ کی میزبان شمامہ لطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین حج اسپیشل ٹرانسمیشن ہماری چل رہی ہے اور ہمارے ساتھ جو ہیں اب ہماری جو مہمان موجود ہیں وہ ہیں صبا آفریدی صاحبہ. بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی ہیں, بہت ہی جو ہے پیاری باتیں کرتی ہیں. آپ فیلن تھراپسٹ ہیں ہاسپٹل چیپلن کی حیثیت سے. ہم خوش آمدید کہتے ہیں صبا کو. السلام علیکم صبا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں آپ؟ شمامہ السلام, الحمدللہ خیریت. آپ خیریت صبا سے ہیں؟ جیسا ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے حج کے اسلامی معاشرے پر روحانی اور سماجی اثرات, میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین سے شیئر کیجئے اس موضوع پہ. ضرور انشاءاللہ. میں کچھ چاہوں گی کہ پریکٹیکل ٹپس شیئر کروں کہ ماشاءاللہ سسٹر رضوانہ اور سسٹر نصرت نے الحمدللہ ہسٹری اور امپورٹنس پہ روشنی ڈالی. تو اب ہم تھوڑے پریکٹیکل ٹپس کی طرف چلتے ہیں. جی جی معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ معاشرہ بنتا ہے سنگل فرد سے, ایک سنگل پرسن سے, مجھ سے اور آپ سے, ہم سب کو ملا کے معاشرہ بنتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب حج کا سیزن آتا ہے تو ہر دنیا کے ہر کونے سے مسلمان جو ہے وہ مکہ کی طرف روانگی اختیار کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ بغیر حکمت کے نہیں ہوتا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس میں کیا حکمتیں ہیں کہ دنیا کے ہر گوشے سے ایک چھوٹی سی جگہ مکہ میں سب کو اکٹھا کیا یہ فریضہ حج کا ادا کرنے کے لیے. جی ہم اس کو مختلف پوائنٹس میں سمجھیں گے تاکہ اللہ کرے یاد رہیں, تاکہ ہم اس کو اپلائی کر سکیں. اسی لیے پریکٹیکل ٹپس ہیں. پہلا ہے یونٹی. حج جو ہے وہ ایک اسٹرانگ ڈسپلے ہے مسلم امہ کی یونٹی کا. بے شک. اور یونٹی بیسڈ ہے کس پہ شمامہ؟ صرف ایک جملے پہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ایک جملہ پوری امت کو یونائٹ کرتا ہے. اب اس میں سے کیا لیسن لیں ہم, کیا پریکٹیکل ٹپ لیں؟ وہ یہ لیں کہ جب ہم حج سے واپس جائیں, یا ہم جو حاجی اس وقت ہم حج پہ تو نہیں ہیں, ہم یہاں ہیں, حج کا سیزن تو ہمارے ساتھ بھی موجود ہے, تو ہم کیا اس سے ٹپ یہ لیں گے انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ انڈیکیشن دے رہا ہے کہ تمہارے لیے ایک ٹائٹل مسلمان کا کافی ہے. اب بینگ اے پاکستانی فار ایگزامپل, ہمیں یہ بھول جانا چاہیے کہ ہم کس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں. پنجابی ہیں, ہندوستانی ہیں, پٹھان ہیں, بلوچی, سندھی, جو بھی ہیں, ڈزنٹ میٹر. ایک ٹائٹل کیا ہے کافی ہمارے لیے کہ ہم مسلمان ہیں. یہ پہلا لیسن ہے. دوسرا لیسن ذکر الہی. حج کی جب مینشن ہوتا ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ فوراً ہی آتا ہے اوہو بہت مہنگا ہو گیا, اب تو حج تو بہت مشکل ہو گیا ہے. یہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں. اور کیا ذہن میں نہیں آتا؟ جو اصل مقصد ہے حج کا, وہ کیا ہے؟ ذکر الہی. ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی حاجی ہیں
یا نان حاجی جیسے ہم پیچھے ہیں، تو ہم ان دنوں میں کیا کوشش ہوتی ہے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، ہے نا. علماء نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیا پڑھنا ہے. تمام جو ذکر ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان دنوں میں پڑھنے کے لیے، ہم ان کو بھول جاتے ہیں. تو اس کا اثر کیا ہونا چاہیے حج کے دنوں کا کہ ہم اس ذکر کو یاد رکھیں، نہ صرف حج کے دنوں میں بلکہ زبان اتنی عادی ہو جائے یہ ذکر کرنے کی کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ہم باقی سال بھی زبان کو اس ایکسرسائز کا عادی رکھیں اور اپنے دل کو عادی رکھیں، دل سے ذکر کریں انشاءاللہ. تیسرا پوائنٹ میقات سے لیتے ہیں ہم. میقات کیا ہے؟ وہ اسٹیشن جہاں جب حاجی پہنچتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہاں جا کے احرام باندھنا ہوتا ہے تمام حاجیوں کو، اور عمرے پہ بھی جائیں تو بھی میقات میں احرام باندھنا ہوتا ہے. احرام باندھ کے کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں تیری کال کا جواب دے رہی ہوں. کیا کال؟ حج کی کال، ہے نا. اب یہ جو لبیک ہے اس کو ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے. کیوں کہ دن میں 5 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کال آتی ہے ہمیں. ہم نے اس کو لنک نہیں کیا نا. ہم سمجھتے ہیں بس حج 5-10 دن ہوا اور بس ختم، بھاگ لیے گھر اور ختم. 5 دفعہ کال آتی ہے اللہ کی، جیسے حج کی سال میں 1 دفعہ. جی تو ہم اگر یاد رکھیں کہ احرام میں کیا ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو، ہے نا، ہر چیز کو گناہوں سے بچاتے ہیں. تو ہم ایک نماز کے سے لے کے دوسری نماز کے درمیان اس لبیک کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے، یہ ایک اور پریکٹیکل ٹپ. بالکل another tip انشاءاللہ، صحیح بات ہے. ایکسکیوز می، جو حج سے ہمیں ریمائنڈر ملتا ہے وہ ہے یوم القیامہ. جی ریمائنڈر یوم القیامہ وہ کیسے؟ عرفہ میں کیا ہوتا ہے؟ عرفہ ڈے آف گیدرنگ، سب اکٹھے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے وہاں پہ دعائیں مانگتے ہیں، ہے نا. تو یہ کھڑا ہونا ہمیں کیا یاد دلانا چاہیے؟ قیامت میں اکٹھا کھڑا ہونا. وہاں صرف مسلمان نہیں بلکہ تمام انسانیت ایک میدان میں کھڑی ہوگی اور اللہ کو جواب دے گی. اب دعا ہے ہماری اللہ سے کہ یا اللہ اس دن ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا، جہاں پہ اور کہیں سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے. اللہ ہمیں اور تمام مسلم امت کو یا اللہ اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمانا. 5ویں چیز، حج کا نام لیتے ہی کیا آتا ہے ذہن میں؟ عید، قربانی، ہے نا، یہ آتا ہے. قربانی کا ذہن میں آتے ہی کیا آتا ہے؟ اوہو اس سال تو بکرے بڑے مہنگے ہیں، اب میں کیا کروں، بکرا کروں، گائے میں حصہ لیں، بالکل کیا ایسے ہی ہے نا. اصل کیا آنا چاہیے جو ہمیں ابھی سسٹر نصرت نے اور سسٹر رضوانہ نے یاد دلایا؟ ہمارے بابا ابراہیم کی قربانی. اب وہ انہوں نے کیونکہ ڈیٹیل بتا دی تو اب صرف لیسن کیا لینا ہے میں وہ مینشن کروں گی. لیسن یہ لینا ہے کہ جب اللہ کے حکم آتا ہے ہمارے سامنے تو there is no room for personal emotions. ہمیں اپنی ایموشنز، اپنی اولاد، اپنی بہت مشکل ہے، میرا کہہ دینا بہت آسان ہے لیکن ایکچولی بہت مشکل ہوتا ہے کرنا. پر سنت پہ تو عمل کرنا ہے، اپنی تو کوشش پوری کرنی ہے نا انشاءاللہ. تو پھر اپنی لاجک، اپنے ایموشنز اللہ کے حکم کے آگے یہ کچھ نہیں آنا چاہیے انشاءاللہ. 6ٹھی چیز گارڈنگ. گارڈ کس کو بولتے ہیں ہم اردو میں؟ کس کو؟ چوکیدار کو بولتے ہیں نا. ہمیں چوکیداری کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ دیکھیں ہم سب بھاگتے ہیں، کتنا شوق ہے ہمیں کعبہ کو آنکھوں سے دیکھنے کا، ہے نا، ٹی وی وغیرہ پہ نہیں، خود جا کے دیکھنے کا. کتنی محبت ہے ہمیں کعبہ سے. ہم کیا اس کرائم کا، اس جرم کا تصور بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کعبہ کو ڈسٹروائے کریں؟ نہیں کر سکتے نا. اسی طرح سے ہمیں یہ خوف اپنے اندر لانا چاہیے کہ کعبہ سے زیادہ بڑی عزت کس کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی. ایک مسلمان کی، اس کی جان کی، اس کی عزت، اس کا آنر کعبہ کی عزت سے زیادہ بڑا ہے. اور شمامہ ہم کیا کرتے ہیں؟ دن اور رات غیبت کرتے ہیں، فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں میسیجز واٹس ایپ کے اوپر. ہمیں اپنی انگلیوں کی خود چوکیدار بننا چاہیے، اپنی آنکھوں کی، اپنی زبان کا، ان سب چیزوں کا ہمیں گارڈ کرنا چاہیے، حفاظت کرنی چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہمارا محاسبہ کیا جائے. بہت اہم ہے یہ، بالکل اہم ہے بہت زیادہ. رضوانہ باجی میں بھی چاہوں گی کہ بڑی خوبصورت بات پہ ہم نے ایڈریس کیا ابھی صبا جی نے کہ واقعی ہمیں اپنا جو ہے کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے. ایک کال بھی رضوانہ باجی، ہم ایک کال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم، میں مفتی وہاب سے بات کر سکتی ہوں؟
جی مفتی صاحب کا پروگرام بعد میں آئے گا, آپ اگر اسکیجول چیک کر لیجئے اسٹوڈیو میں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا. بہت شکریہ. جی رضوانہ باجی, جس طرح سے بڑی خوبصورت طرف ایڈریس کیا ہے سبا نے کہ واقعی ہمیں جو ہے ابھی ہماری نصرت بہن نے بھی اسی طرح سے کہا کہ قربانی جو ہے وہ اصل میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے, اس کا جو ہے پیچھے فلسفی کیا ہے اس کے. جی شمامہ دیکھیے, صبا اور نصرت بہن دونوں بات کر رہی تھیں تو میرے ذہن میں خطبہ حجت الوداع کے الفاظ گونج رہے تھے کہ وہ کتنا خوبصورت اور کتنا عظیم الشان وقت ہوگا کہ تمام مسلمان, جن میں بہت بڑی اکثریت جو ہے صحابہ کرام کی ہیں, اور ان کے درمیان میں کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اپنا آخری خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. اور اس آخری خطبے میں کیا کہتے ہیں کہ اے لوگو سنو, مجھے نہیں لگتا کہ میں اگلے سال تمہارے ساتھ موجود ہوں گا. سبحان. تو آج میں تمہیں یہ جو بات کہنے جا رہا ہوں, اس بات کو غور سے سنو, غور سے سنو, یاد رکھو اور میری ان باتوں کو اپنے بعد آنے والے لوگوں تک پہنچا دو. اور جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, ان میں سب سے بڑی بات جو ہے شمامہ, وہی بات جس کی طرف صبا بہن اشارہ کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کا یہ دن, یہ مہینہ, یہ جگہ جو ہے, یہ ساتیں یہ عزت اور حرمت والی ہیں. بالکل اسی طرح سے یاد رکھنا کہ مسلمان کی زندگی, اس کی عزت, اس کا جان اور اس کا مال اسی دن, اسی شہر, اسی جگہ کی طرح سے معزز اور محترم ہے. سو تم ان کا خیال کرنا. سو آج کے دن میں شمامہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا پیغام یہ ہے. ایک فون کال بھی آئی تھی ینگ جی میں چاہوں گی کہ اس کا بھی اگر کچھ ہم ایڈریس کر لیں. بات کرنی تھی, وہ بھی کچھ اسی طرح کی بات کر رہی تھی. تو آج کے یہ دن جو ہے نا حج کے, یہ ہمیں یاد دلانا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطاب جو ارشاد فرمایا شمامہ, اور اس خطاب کی اہمیت جو ہے اس کو اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اس وقت موجود ہو تم یاد رکھو, اور میرے ان الفاظ کو اپنے بعد میں آنے والوں کے تک پہنچاتے جانا, اور تمہارے بعد آنے والے اپنے بعد آنے والوں کو, یعنی چین بناؤ اور ہر جو موجودہ نسل ہے وہ آنے والی نسل تک میری یہ الفاظ پہنچا دے. اور الفاظ یہی ہیں کہ جس طرح سے حج کے یہ دن محترم ہیں, عرفات کا یہ میدان محترم ہے, خانہ کعبہ محترم ہے, اسی طرح سے مسلمان کی جان, مال اور عزت اس کی محترم ہے. لوگوں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو ہماری جو وہ بہن کہہ رہی تھی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ لوگ اذیت دیتے ہیں, لوگ تکلیف دیتے ہیں, لوگ آپ کی عزت پر حملے کرتے ہیں, آپ کے مال پر حملے کرتے ہیں, آپ کی جان پر حملے کرتے ہیں, آپ کی ازدواجی زندگی کے امن, سکون اور پر محبت ماحول کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے حملے کرتے ہیں. تو کیا ہے کہ کیا ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ حجت الوداع پر کیا ارشاد فرمایا تھا, کیا پیغام چھوڑا ہمارے لیے کہ لوگوں کی جان, مال اور عزت کی حفاظت کرو, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اگر اس کو ڈسٹرائے کرو گے تو خدا تعالیٰ تم سے پوچھے گا. دوسری بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ لوگوں کے مال اور ان کی امانتیں جو ہیں ان کی حفاظت کرو, لوگوں کے مالوں کی حفاظت کرو. اگر تمہارے ذمہ کوئی امانت رکھ دے تو اس امانت کی حفاظت کرو. شمامہ ہماری ذاتی مجلسیں جو ہوتی ہیں, جو ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں, وہ بھی امانت ہوتی ہیں. ہمارے ہاں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید کسی نے کوئی روپیہ پیسہ رکھوا دیا تو وہی امانت ہے. آج کے وقت میں اتنا فتنہ اور فساد
रुपए पैसे के गुम हो जाने से नहीं होता, जितना फितना और फसाद जो है आपस में बैठी हुई महफिलों और मजलिसों में हम बात करते हैं और उस बात में जो मसाले और इजाफे शामिल करके हम दूसरे लोगों तक पहुंचा देते हैं, उससे कितनी जिंदगियां बर्बाद होती हैं, कितने घर बर्बाद होते हैं। हमें इसके बारे में माइंडफुल होना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि लोगों की इमानतों की हिफाजत करो। एक और चीज़ आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शमामा खुतबा हुज्जतुल विदा पे इरशाद फरमाए, वो ये कि तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओ, किसी को तंग नहीं करो। जब तुम ना तो किसी को तंग करोगे ना किसी को नुकसान पहुंचाओगे, तो इसका नतीजा क्या होगा कि तुम खुद महफूज रहोगे। जब तुम किसी की जान की हिफाजत करोगे तो तुम्हारी जान महफूज रहेगी, जब तुम किसी के माल की हिफाजत करोगे तो तुम्हारा माल महफूज रहेगा, जब तुम किसी की इज्जत की हिफाजत करोगे तो तुम्हारी इज्जत महफूज रहेगी, जब तुम किसी की अमानतों का ख्याल करोगे तो तुम्हारी अमानतें भी महफूज रहेंगी। आप देखिए ना कि क्या होता है कि आप अगर किसी की चीज़ों को डिस्ट्रॉय करेंगे तो लोग आपकी करेंगे। आप किसी का लोगों के दरमियान में बेइज्जती का बायस बनेंगे तो वो लोग फिर आपकी भी तो बेइज्जती करेंगे ना। बेशक। तो अल्लाह ताला ने सुकून, मैं समझती हूँ रिजवाना बाजी, अपना सुकून ही ख़राब हो जाता है। आप किसी को अगर परेशान करते हैं तो मेरे ख्याल से ये शायद शैतान का कोई वसवसा होगा कि किसी दूसरे को आप नुकसान पहुँचा रहे हैं, हकीकतन आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं, अपने आप नुकसान कर रहे हैं। जी शमामा, देखिए इंसान जब फिजिकली बीमार हो जाता है ना, एक उसके नाखून में भी तकलीफ या इन्फेक्शन हो जाए तो उसका पूरा जिस्म बुखार और तकलीफ और बीमारी में मुब्तला हो सकता है जी। हम क्या सोचते हैं कि जिस्म तो जो है ये महज हमारी रूह की सवारी है, असल तो हम हमारी रूह है। बेशक। असल जो सेहत या बीमारी है वो तो हमारी रूहानी सेहत है ना। बिल्कुल। तो आज के दिन में कम से कम हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अपनी रूह को हर तरह की बीमारियों, गलाजतों, आफतों और गुनाहों से किस तरह से पाक साफ रखना है। अगर गुनाह जो हैं वो इतनी बड़ी बीमारी है कि हमारी रूह को आलूदा कर देती हैं और हमें बेचैन और बीमार कर देती है। बेशक, बिल्कुल आपने रिजवाना बाजी बिल्कुल सही कहा। हमारी जो मेहमान साथ हमारी सबा आफिदी साहिबा हैं वो भी इससे इत्तेफाक करेंगी कि वाकई सबसे बड़ा डैमेज तो इंसान का खुद का होता है। अपने ईमान का आप जो है ईमान को ख़तरे में ले आते हैं अगर आप किसी के साथ नुकसान पहुँचाने का सोचें और उसके ऊपर जो है वो अपना अमल जो है अपने अमाल को ज़ाया करें, तो बेहतर है कि अल्लाह ताला हमें इन सारे मामलात में बचा के रखे, अपने नफ्स पे काबू पाना वाले में से बनाए। जी सबा जी। जी, जैसे अभी जिक्र किया आपने, बिल्कुल सही कहा। जब ऐसे अमाल होते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है कि हम तौबा करें। जब हम तौबा देखते हैं कुरान में अपने बाबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत में, तो हमें मिलता है कि उन्होंने तौबा का जिक्र उनके साथ कहाँ हमें मिला। सूरह बकरा में जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें बताया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर शुरू की, फाउंडेशंस जब रेज कर रहे थे अपने बेटे इस्माइल के साथ, तो वहाँ उन्होंने मुख्तलिफ दुआएं की। उन दुआओं में उन्होंने तौबा को शामिल किया। तौबा का जब हम कहते हैं तो हमारे जहन में फौरन क्या आता है? गुनाह आता है ना हमारे। और लेकिन खाने काबा की तामीर कोई गुनाह नहीं था, वो तो बहुत बड़ी इबादत थी। उसके साथ तौबा का क्या लिंक है? उसके साथ उलमा ने हमें ये समझाया कि तौबा का लिंक हर नेकी और हर गुनाह के साथ है। क्यों? बेशक। क्योंकि इंसान जो है वो खता का पुतला है। हम परफेक्शन हमारे अंदर नहीं है। हम जितना भी अच्छा काम समझ के अपनी तरफ से बेस्ट एक्सीलेंस के लेवल पे भी करेंगे, उसमें कोई कमी रह जाएगी, उसमें कोई कोताही होगी, कोई गलती का इम्कान है, तो इस शैतान का हिस्सा डलने का इम्कान रहता है। इसलिए हमें तौबा की कसरत रखनी चाहिए, चाहे वो नेकी के टाइम पे हो, चाहे वो गुनाह के टाइम पे हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे में सुन्नत में मिलता है कि दिन में 70 से ज्यादा दफा इस्तगफार करते थे। तो ये दिन क्योंकि काबा के साथ लिंक्ड है हज के, ये हमें तौबा की भी याद दिलाते हैं। एक और चीज जो हमें प्रैक्टिकल टिप इससे हज से मिलती है वो है दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान ये दोनों रिस्पॉन्स है किस चीज का? दुआ है, हमारे बाबा इब्राहीम की दुआ का।
یہ سب سے بڑی اللہ نے جو نعمت بھیجی ہمارے لیے رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھ کیا قرآن جو کہ ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے. یہ رزلٹ کس کا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا جو انہوں نے مانگی تھی. کہ کیا جینیس تھے ہمارے بابا ابراہیم علیہ السلام. تو ہمیں دعا کی پاور کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. سب چیزیں حج سے لنکڈ ہیں کیونکہ کعبہ سے لنکڈ ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے لنکڈ ہے. ایک اور ٹپ جو ہے وہ آخرہ. یہ دن ہمیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں، ہم سب کو پتا ہے. لیکن جیسے کہ ہماری سسٹر نصرت نے مینشن کیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کہاں چھوڑ کے آئے تھے؟ ایسی جگہ جو بالکل بیابان تھی، جہاں کوئی ایک آدم بھی نہیں تھا، بندے کی آدم کا اعزاز نہیں تھا، کوئی انسان نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں ایسی جگہ چھوڑنے کی حکمت کیا تھی؟ بے شک اس میں بہت اچھا پوائنٹ علماء نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی لگژری کیا، پانی تک نہیں تھا. زمزم بھی بعد میں آیا، ہمیں سب کو پتا ہے اس زمزم کیسے آیا. تو پانی تک نہیں تھا، اس لیے کہ لگژریز جو ہے ہماری وہ ہمیں دنیا کا بندہ بنا دیتی ہیں اور آخرت سے دور کر دیتی ہیں. عربوں میں مشہور ہے کہ سوکن ہے، دنیا کی لگژریز اور آخرت سوکن ہے. ایک کی طرف بڑھو تو دوسرے سے دور ہوتے ہو. لیکن اس کا علاج ہمیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی ساری آسائشوں کو اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیں اور ایک دم غریب ہو جائیں. نہیں، ان جو آسائشیں ان کو نعمتیں سمجھیں اللہ کی، اور ان کا ہر وقت استعمال. گرم پانی کھولیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، جو بھی نعمت استعمال کریں. یہ چند پریکٹیکل ٹپس تھیں، وہ تو ہم نان اسٹاپ اس پہ نکال سکتے ہیں اور باتیں. لیکن جب حج کا سیزن اینڈ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایسے کپڑے جھاڑ کے ختم کرتے ہیں معاملہ جیسے اب کوئی تعلق ہی نہیں، اب اگلے سال حج آئے گا دیکھا جائے گا. نہیں، یہ ٹریننگ سیشن ہے ہمارا، یہ نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اور اس ٹریننگ سیشن سے ہمیں فائدہ کب اٹھانا ہے؟ فار دا ریسٹ آف دی ایئر، انٹل رمضان اور انٹل نیکسٹ حج. قرآن میں سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ 14 آیت 34، اس کا پارٹ آف دیٹ آیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو کبھی ان کا شمار نہ کر سکو گے. میں اپنی بات کا اختتام اس بات پہ کرتی ہوں، اس دعا پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اے اللہ، اللہم، اے اللہ، اعنی، میری عون فرما، یعنی میری مدد فرما. نستعین میں ہم یہ مدد مانگتے ہیں اللہ سے. میری مدد فرما کس چیز پہ؟ علی ذکرک، اس بات پہ میری مدد فرما یا اللہ کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تجھے یاد رکھ سکوں. ہر کام کرنے سے پہلے تو میرے ذہن دل میں ہو کہ تیرا حکم کیا ہے. وشکری کا، اور اس بات پہ میری مدد کر کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں تمام نعمتوں کا. اور کس چیز کا؟ وہ حسن عبادت، اور اس بات پہ میری مدد کر کہ میں تیری عبادت کروں تو احسن لیول پہ، ایکسلنس لیول پہ، بیسٹ لیول پہ کر سکوں. آمین. بس شکریہ شمامہ. بالکل نہیں، آپ نے ایسے ہی ہے سبا جی کہ آپ نے بالکل واقعی کہ مقصد ہمارا جو ایمان کو تازہ کرتے ہوئے سمجھنا ہے، اور جن معاملات میں اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے ہمیں آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ حج کا موقع آیا، اس سے پہلے رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مواقع دیے ہیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کر سکیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں. اور ساتھ جو ایک اور بہت ہی گہری بات جو سمجھنے اور عمل کرنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مہینے میں ہمیں جو درس ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ساتھ اپنے لوگوں کو، معاشرے کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے، اور کس طرح سے ان تعلیمات کو جو اسلام نے ہمیں دی ان کو کس طرح سے امپلیمنٹ کرنا ہے. سبا جی، میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اپنی طرف سے، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے. ہمارے ساتھ نصرت سلیم صاحبہ بھی آئی تھیں اور بہت اچھا لگا، آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور جو ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے. میں بہت شکر گزار ہوں. میں اب رضوانہ باجی کی طرف آؤں گی. جی رضوانہ باجی، میں چاہوں گی کہ ہمارے بس اب 2-4 منٹ ہی پروگرام کا رہ گیا، تو آپ نے ہمیں جو جس طرح کی ابھی بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہوئی ہیں، مطلب مجھے خود بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. جی شمامہ، جیسے ہماری ان دونوں بہنوں نے بھی بولا، اور ہمارا موضوع بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حج کے
جو باقی معاملات ہیں یقیناً اسلام چینل پر اس پر مسلسل بات ہو رہی ہے جی لیکن ہم اس پر فوکس کرنا چاہ رہے تھے اور ہم نے کیا بھی کہ حج کے جو ایک اہم عبادت ہے فرض عبادت ہے اس کے ہماری روحانی اور سماجی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں تو اس کا جائزہ جب ہم لیتے ہیں شمامہ اور اس کو ہم خطبہ حجۃ الوداع سے لنک کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی حج جو ہے اس کا سارا تعلق جو ہے ہماری معاشرتی زندگی جو ہے اس کو بہترین خوبصورت پرامن بنانے کے لیے ہے اور ہماری جو ذاتی زندگی کا روحانی اسپیکٹ ہے اس کو زیادہ پاکیزہ اور زیادہ مقدس بنانا ہے اور جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ دیکھیے کہ ہم اپنے جسم کے معاملات پر بہت توجہ دیتے ہیں حالانکہ ہمارا جسم جو ہے ہمارے بہت بزرگوں نے اس بارے میں بات کی اور خاص طور پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے تو بہت زیادہ اس بات پر بات کی کہ وہ کہتے ہیں کہ اصل چیز جو ہے ایک انسان کے اندر وہ اس کی روح ہے اس کی روح کی پاکیزگی ہے اس کی روحانی قوت ہے اس کی روحانی بالیدگی اور اس کی روحانی ٹریننگ ہے جسم تو جسٹ ایک ٹول ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کس طرح سے حاصل کر سکے اس کے لیے ایک ٹول کی حیثیت جسم رکھتا ہے تو حج جو ہے اس کا اصل امپیکٹ جو ہے شمامہ وہ ہماری روحانی زندگی پر ہے اور روحانی زندگی پر یہ کس طرح سے امپیکٹ ڈالتا ہے کہ حج کا اگر ہم ہسٹری دیکھ لیں حج کے دیگر معاملات دیکھ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حج جو ہے یہ ہر اس چیز کو کنڈیم کرتا ہے اس کی نفی کرتا ہے اس سے بچنے کی تاکید کرتا ہے جو ہماری اسپریچول لائف کے لیے خطرناک اور برا ہو سکتا ہے اور ہر اس چیز کی طرف ہماری توجہ مبذول کرواتا ہے جو ہماری روحانی بالیدگی اور اسٹرینتھ کا سبب بن سکتی ہے اب دیکھیے کہ ہماری روح کو یا ہماری روحانیت کو کیا چیز تباہ کرتی ہے گناہ اور ہمیں روحانی طور پر کیا چیز مضبوط کرتی ہے عبادات اور اسی طرح سے ہماری سماجی جو زندگی ہے اس کو جو چیز تباہ و برباد کرتی ہے وہ نفرت اور کدورت ہے اور جو چیز اس کو مضبوط کرتی ہے وہ آپس کی محبت اور بھائی چارہ ہے اور یہی وہ چیزیں جو ہمیں حج کے ایام سکھاتے ہیں واقعی رسانہ باجی بہت شکریہ ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے ہم نے اس پروگرام میں بہت کچھ کور کیا ہے ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے بھی میرے ساتھ بہت کچھ سیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے نیت صاف کرنے سے لے کے اللہ سے توبہ کرنا اور لوگوں کو معاف کر دینا یہی آج کا صحیح موضوع اور صحیح جو ہے میسیج ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی اتفاق کریں گے اس کے ساتھ اجازت چاہیے اللہ حافظ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك